الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد شہر رائے چور کے اندر جمعیت کا اتنا ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے. ان پروگراموں کا مقصد یا ان کی افادیت کیا ہے، اس حوالے سے میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان پروگراموں سے کم ایک فائدہ ضرور ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ یہاں سے ہم اور آپ کو ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ واپس لوٹنا چاہیے. اس شہر میں اتنے عظیم الشان پروگرام کے بعد جماعت و جمعیت کی جو دعوت ہے، توحید کا جو پیغام ہے، اتباع سنت کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو اور زیادہ زور و شور کے ساتھ عام کرنے کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، ایسے پروگرام میرے اور آپ کے علم اور ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی ثمرہ یہ ہے کہ یہ تازگی میرے اور آپ کے آئندہ حرکت و عمل کا باعث بن جائے. یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم اپنی زندگی سے لے کر دنیا کے ہر فرد کی زندگی میں کچھ بہتر کرنے کی فکر لے کے یہاں سے اٹھیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور ایسے بڑے پروگراموں کے بعد ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی برکت اگر نظر آئے تو پھر لوگوں کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شرکائے اجلاس مرد و خواتین اس پیغام کو یاد رکھ کر ضرور اس کا ثبوت دیں گے کہ یہ پیغام واقعی معنوں میں یہاں کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوا ہے بإذن اللہ. حاضرین گرامی قدر، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں، اس کے اسباب اور علاج. بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی نہیں بلکہ ہم جنہیں مقدسات اسلام کہتے ہیں، قرآن مجید کی بات ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو، یا پھر یہ کہ کعبۃ اللہ جیسے شعائر اسلام کی بات ہو، وقتاً فوقتاً ہمارے اپنے ملک کے اندر یا پھر ہمارے اپنے ملک سے باہر بین الاقوامی سطح پر کچھ غلط ذہن کے لوگوں کی طرف سے اس حیثیت سے نشانے پہ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ ان کی تحقیر، ان کی تذلیل، ان کی توہین کرنے پہ اتر آتے ہیں. یہ واقعات جب کبھی پیش آتے ہیں
یقین مانیے کہ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا نمازوں سے بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ شرابی کبابی قسم کے مسلمان، ایسے مسلمان کا دل بھی چھلنی ہو جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہے تار تار ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ دیندار مسلمان، وہ مسلمان جس نے واقعی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام کو ڈھال لینے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اللہ کی عبادت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ لگا چکا ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے علاوہ کوئی اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا. وجہ اس کی کیا؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرتے ہیں، بت پرست اپنے بتوں سے ویسی محبت نہیں کر سکتے. اللہ نے خود فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جس قدر ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، دنیا والے اپنے رہنماؤں اور رہبروں سے محبت کر کے بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ ایک مسلمان کو اپنے نبی سے کیسی محبت ہے. اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی بے ادبی، بڑی گستاخی تو دور کی بات ہے، معمولی سی بے ادبی کی بھی بات سن لیتا ہے، اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کے کھانے پینے سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. دنیا والے یہ سمجھنے سے بظاہر قاصر نظر آتے ہیں اور اسی لیے بار بار پلٹ کر آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی نبی کی شان میں ہونے والی یہ گستاخیاں ان کے محبت کا بڑا شدید امتحان اور آزمائش ہے. ایک مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے ماں باپ، اپنے بچے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت سب سے شدید ہوتی ہے. ایسے محبوب کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایک مسلمان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ کہنا یا بتانا ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ تعبیرات ہیں. دنیا اگر سمجھ سکے، احساسات کی زبان کو سمجھ سکے تو وہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم پہ کیا گزرتی ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ ہماری محبت اور عقیدت کے امتحان کا بھی ہے، یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا بھی. دین و ایمان کے اعتبار سے ایک مسلمان کا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق پر آنے والے آنچ کو آپ کے دامن تک پہنچنے نہ دیں. یہ دین و ایمان کا بھی تقاضا ہے ایک مسلمان کا. یہ صرف محبت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کا تقاضا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ہم اور آپ فکر کریں. اور تیسرا ایک اور پہلو یہ بھی میں دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں. دنیا کو سمجھنا چاہیے، دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی، انسان تو انسان ہے، جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ اکثر ضبط کر جاتا ہے. لیکن بہرحال جب حد سے زیادہ ظلم ہو جائے یا جذبات حد سے زیادہ ابال کا شکار ہو جائے، آدمی بے قابو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ مزاج ہے. دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی بہن، اپنی کسی کو بھی گالی ہو سکتا ہے برداشت کر کے ضبط کر لے جائے، لیکن نبی کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. آج یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یقین مانیے جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہ ہمارے نوجوان جو واقعی معنوں میں ہو سکتا ہے عمل میں کوتاہ ہوں گے لیکن نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، ان علماء سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، ہماری جان جائے تو جائے لیکن ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں ان واقعات کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ سمجھنے کی غلطی سماج کے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے.
آپ بتاؤ یہ نوجوان اگر بے قابو ہو کے نکلے، یہ نوجوان اگر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ کر بپھر گئے، دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ خون خرابہ ہوگا، بدامنی پھیلے گی، قتل و غارت گری ہوگی، لوٹ مچے گی، ایک کے جواب میں دوسرا آگے بڑھے گا، اینٹ کے جواب میں پتھر کی بات آئے گی، اور انسان نہ رہ کر بستیاں جنگل ہو جائیں گی، امن و امان ختم ہو جائے گا، اور چند شرپرستوں کی شرارت کے نتیجے میں سماج کے پرامن لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہوگی۔ اسی لیے ناموس رسالت پر آنے والی یہ جو آنچ ہے، یہ جو زبانیں، یہ جو قلم، یہ جو ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ سماج کے لوگوں کو اسے سماج کا مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیں معدم النار ابن مستصغر الشرر، عربی میں کہا جاتا ہے بڑی سے بڑی آگ کا آغاز بھی ہلکی سے چنگاری سے ہوتا ہے۔ آگ کو الزام دینے سے پہلے چنگاری لگانے سے بچانے اور بچنے کی فکر کرنا، یہ سمجھدار معاشرے کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً یہ جو گستاخیاں ہوتی چلی آ رہی، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ، گمنام لوگ، جن کا کوئی وزن نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، سچ تو یہ ہے ان میں کی ایک بڑی تعداد تعلیم یافتہ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد اپنے اخلاق و کردار میں گرے ہوئے لوگ ہیں، سچ تو یہ ہے ان میں ایک بڑی تعداد سماج کے عقلاء سمجھداروں میں نہیں، سفہاء القوم، قوم کے نادانوں اور جذباتی قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا خود اپنے گھر کے اندر کوئی اعتبار نہیں، یہ چھوٹی سی زبانیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے جاتی۔ یہاں دو باتیں میں کہنا چاہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چاند پہ تھوکنے سے تھوک آپ کے ہی منہ پہ گرے گا، یہ حقیقت نہیں بدلتی، یاد رکھنا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس چاند پر چھوکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں، یہ بھی تمہیں یاد رکھنا پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا وجود ایک مسلمان ہی کے لیے نہیں، اس پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر اتارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا پیغام، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی ہدایت نے اس انسانیت کے ہر فرد تک اپنا فیض پہنچایا ہے۔ اسی لیے تم ایمان نہ لاؤ تو تم ہو سکتا ہے غیر رہو، تم ہو سکتا ہے مسلمان نہ شمار کیے جاؤ، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہوگا، اسلام نہ قبول کر کے بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر بار احسان ہو، تم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اثر ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ واقعات اس قدر زیادہ سماج اور مسلمان دونوں کے لیے تکلیف دہ ہونے کے باوجود، سماج اور مسلمانوں دونوں کی ان کی پریشانی کا باعث ہونے کے باوجود بار بار پیش آتے ہیں، بار بار پیش آ رہے ہیں۔ یہ جو واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں، یہ وہ حادثات جو بار بار پیش آ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کو پہچان کر ان اسباب میں سے جن اسباب کا تدارک کیا جا سکتا ہو اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آج میں میرے اپنے دیے گئے وقت میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے چند باتیں، چند اسباب اور چند علاج آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اگر دیکھیں کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھیں، سچ تو یہ ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کی شخصیت، نبی کا کردار اور اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی نبی کو گالی دینے تک آ سکے۔ اسی لیے جو لوگ اس مسئلے کی طرف آ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی معقول یا جائز سبب آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کوئی معقول یا جائز سبب ان کے پاس نہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں۔ ہاں، جو بھی اسباب ہیں وہ غلط اسباب، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ 3-4 سبب گنا دوں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ کہ انسانیت کے یہ وہ لوگ جو ہدایت کے راستے سے دور ہیں،
जो गुमराह हैं, जो भटके हुए हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ला रहे हैं, अल्लाह के नबी उनके दुश्मन हैं, उनके आबाओ अजदाद के दुश्मन हैं, उनके माबूदों के दुश्मन हैं, उनके अपने पूरे समाज के दुश्मन हैं। नबी हर किसी के खैरख्वाह होते हैं, नबी अपने उम्मत के खैरख्वाह होते हैं, लेकिन जब तक आदमी इस दावत पर लब्बैक नहीं कहता, वो यही समझता है कि ये नबी मेरा दुश्मन है। सबसे पहली वजह तो ये कि वो लोग जो इस्लाम पर नहीं हैं या इस्लाम को जानते नहीं हैं, वो अल्लाह के नबी को अपना दुश्मन समझते हैं। इस वजह से वो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियों की तरफ आते हैं। दूसरी वजह, इस समाज में रहते हुए असबियतों का अपना एक किरदार है। मुसलमान है, मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कौम का अपना वजूद है, उनके अपने मसाइल हैं। इनके साथ रहते बैठते इस दुनिया के अंदर एक मुकाबला, एक दूसरे पर सबकत ले जाने, एक दूसरे पर गालिब आने, एक दूसरे पर गालिब आकर एक दूसरे को अपने ताबे करने का एक मुकाबला और मुसाबका चलता है। ऐसे मुकाबले की दुनिया में जितनी भी कौमें मुसलमानों को अपना दुश्मन समझती हैं, उनको ये लगता है कि मुसलमानों से बदला लेने के तरीकों में से एक तरीका ये है कि उनके नबी की शान में गुस्ताखी कर दी जाए। वो नबी को निशाना बनाते हैं ताकि मोमिनों के दिलों को छलनी कर सके। वो मुसलमानों से बदला लेने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को निशाना बनाते हैं। उनका मकसद असल में मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन वो निशाना बनाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी सियाक में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अपने मुल्क में फ़िरका परस्तों ने जो माहौल मुस्लिम मुखालिफ जहन आम करना शुरू किया, इस कदर ज़्यादा मुसलमानों के अंदर जहर भरा हुआ है कि इनमें से बहुत सारे लोग न मुसलमानों को हकीकत में जानते हैं, न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जानते हैं, लेकिन अपने सीनों में ठंडक उतारने का जरिया ये समझते हैं कि मुसलमानों के सीने में आग उतार दी जाए, आग भर दी जाए, और उसका सबसे आसान तरीका उनको लगता है कि नबी की शख्सियत को निशाना बना लिया जाए। हाज़िरीन गिरामी कदर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की एक और वजह यह भी है कि लोगों ने नबी के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस मुल्क में हुकूमत कर चुके हुक्मरानों में से बहुत सारे हुक्मरानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं और उसको दोहरा कर बोल रहे हैं। झूठ इस कदर से ज्यादा बोल रहे हैं कि आज के समाज का एक बहुत बड़ा तबका उस झूठ को सच समझता है। झूठा प्रोपेगेंडा, नबी की शख्सियत को, उनके किरदार को दागदार करने वाला, इस्लामी शरीयत की तालीमात को दहशतगर्दी के रंग में पेश करने वाला, या फिर इस्लाम को बदनाम करने वाला, या झूठा प्रोपेगेंडा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनको लगता यह है कि इस्लाम, मुसलमान इस कदर बदनुमा शक्ल में आज जी रहे हैं, जो प्रोपेगेंडे के नतीजे में समझ में आ रहा है, उसकी वजह अल्लाह के नबी, इसलिए भी लोग निशाना बनाते। हाज़िरीन गिरामी कदर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी एक और वजह, ये मगरिबी दुनिया में ज़्यादा है, हमारे अपने मुल्कों में निस्बतन कम है, लेकिन है हमारे अपने मुल्क के अंदर में। वो क्या है? देखिए, दुनिया के अंदर ईसाइयों का गलबा सबसे ज़्यादा तादाद के एतबार से, मुसलमानों से ज़्यादा ईसाइयों की तादाद है। और उसके अलावा अगर आप देखें, आज की दुनिया की अक्सरियत मजहब बेजार है, उनका अपने दीन से भी कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से तो है नहीं, अपने मज़ाहिब से भी उनका कोई ताल्लुक नहीं। नतीजा क्या है? आज के दुनिया के लोगों के सामने वो ये मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मसला है, आदमी को इंसान की नज़र से देखना चाहिए, और दूसरा मसला ये समझते हैं कि इंसानी आज़ादी, इंसान को हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। उन्हीं में से एक आज़ादी है इजहार राय, यानी अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। आज आज़ादी राय का इजहार, यानी अपनी राय के इजहार की जो आज़ादी है, इसको एक बुत की तरह पूजा जाता है, और आज माना जाता है कि मुहज़्ज़ब मुआशरों की ये अलामत है कि वहाँ किसी को अपनी राय रखने में कोई पाबंदी, कोई रुकावट नहीं आयद की जाती। और उसके इजहार के नाम पर बहुत सारे ये कहते हैं कि हम किसी नबी की शान में भी गुस्ताखी करें, हमारा हक समझकर माना जाए, किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए।
اظہار رائے کی آزادی کے نام پر بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ایک اور سبب ہے، بہت سارے مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں میں سے، لبرل قسم کے لوگ، دین سے آزاد قسم کے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا چونکہ آج اظہار رائے کی آزادی کو مانتی ہے تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا قد اونچا کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا لبرل بنائیں گے، قبولیت عام لوگوں کے اندر ہمیں حاصل ہوگی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے محض اس لیے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کر سکیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں میں یا مسلمانوں کا نام رکھتے ہوئے بھی نبی کی شان میں گستاخیوں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے بھائیوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کی نادانیاں، ہم میں سے بعض لوگوں کی غلطیاں، ہم میں سے بعض لوگوں کے اعمال و کردار بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں اگر آج بعض نوجوان یا بعض افراد بے گناہ لوگوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں یا بے گناہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے اصل محرک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج کے اندر سماج کے لیے تکلیف دہ بن جائیں تو بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہر سماج میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، سمجھدار اور نادان بھی ہوتے ہیں۔ وہ سیدھے افراد کی خرابی کو رہنما کی خرابی سے جوڑ دیتے ہیں۔ کئی بار اسلام، قرآن اور اللہ کے نبی ہماری وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک وجہ بنتی ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اور آپ عام طور پر اللہ کے نبی کی شان میں ہوتی گستاخیاں دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے اسباب اگر ہمارے سامنے ہیں تو اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس کے تدارک کے لیے، اس پہ روک لگانے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو، سب سے پہلی بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو پورا سنیے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا؟ پہلی بات یاد ہے، اسلامی شریعت کی تعلیمات اس مسئلے میں صاف ہیں کہ اگر یہ گستاخیاں کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، کرنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی نظام حکومت قائم اور نافذ ہے تو پھر ان کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں قتل ہی ہے، قتل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کی سزا اسلامی شریعت کی نظر میں، قانون میں قتل ہے۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اسلامی شریعت کی اس حکم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج بھی آپ جانتے ہیں ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس بعض جرائم اتنے بڑے ہیں کہ وہ بھی قتل کی سزا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنے ممالک ہیں ڈرگز کے استعمال پہ قتل کی سزا دیتے ہیں، کتنے ممالک ہیں زنا بالجبر پہ قتل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں مطالبہ ہوتا ہے کسی لڑکی کا بلاత్కాر ہو جائے، زنا بالجبر ہو جائے، ایسے آدمی کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، قتل کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اسلامی شریعت نے اگر کسی مسلم حکومت میں شاتم رسول کی سزا قتل رکھی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے جذبات ایک کسی بے گناہ لڑکی کے لیے جس قدر ابال کا شکار ہو سکتے ہیں، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے لیے مسلمانوں کا اور اسلامی شریعت کا یہ قانون اس سے کہیں زیادہ مبنی بر انصاف۔ یہ خاتون، ایک لڑکی صرف ایک معصوم ہے، یہ نبی معصوم ہونے کے ساتھ انسانیت کا محسن ہے۔ اس لیے اگر اسلامی شریعت نے یہ قانون نافذ کرنے کی بات کی ہے تو اسلامی شریعت کا یہ قانون رہے گا، کسی کو پسند آئے تو پسند آئے، کسی کو پسند نہ آئے تو پسند نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو غالباً غیر مسلم تھی۔ اس لونڈی کا معاملہ یہ تھا کہ اس لونڈی سے اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کو دو بڑے خوبصورت بچے دیے تھے۔ حدیث کے الفاظ میں مثل اللؤلؤتین، دو موتیوں جیسے بچے تھے، دو موتیوں جیسے بچوں کی ماں تھی۔ اس لونڈی کو ام ولد کہتے تو ام ولد تھی، تو وہ ام ولد ان کے پاس۔ لیکن مسئلہ یہ تھا
جب موقع ملتا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی، جب موقع ملتا زبان درازی کرتی، جب موقع ملتا اللہ کے نبی کو کچھ نہ کچھ برا بھلا کہتی۔ یہ صحابی سمجھاتے رہے، بولتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ ایک دن وہ واپس لوٹے گھر میں، رات کا وقت تھا، اس خاتون نے پھر وہی غلطی کی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود صحابی نے گھر کے اندر موجود ایک ہتھیار لیا، اس عورت کو نابینا ہے لیکن اس عورت کے پیٹ پہ وہ ہتھیار رکھ کر سوتے نیند کی حالت ہی میں اس عورت کا قتل کر دیا۔ صبح اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ صحابی آگے بڑھ کر آئے، میں نے کیا۔ کیوں قتل کیا؟ اللہ کے نبی آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، بار بار سمجھایا، مکرر سمجھایا، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آئی۔ اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا کہ یہ کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا تم گواہ رہو کہ میں اس خاتون کے خون کو ہدر قرار دیتا ہوں، یعنی اس کا قتل جائز قرار دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بھائیوں، اسلامی شریعت کے معاملے میں یہ معاملہ صاف۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کتاب میں تقریباً 27 ایسے اوجہ یا 27 ایسے پہلو گنائے ہیں جو شریعت مطہرہ میں اس بات کی دلیل ہیں کہ شاتم رسول کی سزا اسلامی شریعت میں یہ ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا بات پوری میری سمجھیے، اسلامی شریعت ایک بہت صاف قاعدہ رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ سزاؤں کے نفاذ کے لیے با اختیار مسلمانوں کا ہونا ضروری، مسلمانوں کی حکومت کا ہونا ضروری۔ اسلامی شریعت میں قاتل کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، جھوٹا الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حدود ہیں، اسلامی شریعت کی ہیں، لیکن اسلامی شریعت یہ کہتی ہے ان کا نفاذ اسی وقت کیا جائے گا جب مسلمان با اختیار رہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار رہے۔ افراد کو اگر چھوٹ دے دی جائے کہ جس کے دماغ میں جو سمائے وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، پھر خون خرابے کا ایسا ماحول عام ہوگا کہ سامان بدعمنی کا شکار ہوگا۔ اس لیے بھائیو، اس حکم کے سلسلے میں بھی راجح موقف یہی ہے کہ افراد کو اس سلسلے میں اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلا علاج ہے جو اسلامی شریعت نے دیا، اور دوسرا علاج جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے وہ یہ۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہے اگر ہم یہ سزا نہیں دے سکتے تو کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے گستاخوں کو گستاخی کی کوئی اور سزا دلوائی جا سکتی ہے تو دلوانے کی کوشش کریں۔ بھائیو، ایک بڑی اہم بات آج آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ سب کا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ ہم سبھی ایک حقیقت دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ جب کبھی کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لوگ جذبات میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، میمورنڈم لے جا کے پیش کیے جاتے ہیں، کلکٹر کے پاس جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور گرفتاری کے بعد سب ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد پھر کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو گرفتاریاں ویسے نہیں ہوتی، کوئی ادھر ذرا سا چوں چاں کرے تو گرفتار، اور ادھر کوئی آدمی اتنی بڑی غلطی کر جائے، سماج میں بدامنی پھیلانے کا اتنا بڑا جرم کر جائے، اسے چھوٹ بہت ملتی ہے، لیکن دباؤ ڈال کر کسی طرح سے گرفتاری کروا لی جاتی ہے۔ ہم میں کی بڑی تعداد کے معاملات جس دن پتا چلا گرفتار کر لیا گیا، مطمئن ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یاد رکھنا، گرفتاری کوئی چیز نہیں، یاد رکھو آج ایسے ظالموں کی گرفتاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں پہ گرفتاری کے بعد جو چارج شیٹ فائل ہوتی ہے، قانون دان طبقے کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے، پولیس پر دباؤ اس پر ڈالنا چاہیے کہ ایف آئی آر میں وہی آپ جو ہے درج کریں، الزام وہی لگائیں جو اسے واقعی معنوں میں اس کے جرم کا حقدار بناتی ہے، یا جو جرم اس کا تقاضا کرتا ہے۔ کئی بار ایسا گرفتار ہوا، چند دن کے بعد بیل مل گئی، اس کے اوپر جو دفعات لگتی ہیں، قانون کی دفعات، وہ اتنی ڈھیلی، اتنی کمزور کہ پھر وہ چند دن میں باہر آ جاتا ہے۔ اصل کام کرنا گرفتاری کے بعد کا ہے۔ کوشش کرو، دو چار لوگ، مان لو اس شہر میں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا تو سارے مسلمانوں کو مل کر ایک ایسی ٹیم بنا دینی چاہیے جو اس کیس کا پیچھا کریں گی جب تک اسے اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیں گی۔
اور ایک آدمی اگر کرتا ہے، اگر آپ نے اس کا پیچھا اخیر تک کیا، اس کی بیل ہونے سے رکاوٹ پیدا کرے، اس کے اوپر قرار واقعی دفعات لاگو کرے، اچھے وکیل رکھ کر مقدمہ لڑے، گورنمنٹ کا وکیل لڑے گا تو کیا لڑے گا آپ کی طرف سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کر سزا دلوائی جا سکتی ہے، وہ سزا بھی ہم اور آپ پوری نہیں دلوا پاتے۔ اس کا خیال رکھیں کہ قانون میں جتنا دم ہے اتنا ہی صحیح ان لوگوں کو گھیر کر ان کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کبھی گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ سب جگہ ایک ہی پیٹرن ہم نے بنایا ہوا، ہم احتجاج پہ نکل پڑتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، بازار بند کرتے ہیں، ہم جو ہے میمورنڈم پیش کرتے ہیں۔ بھائیو دیکھو، ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ احتجاجات، یہ ساری چیزیں، یہ اصل میں اسلامی شریعت کا سکھایا طریقہ نہیں ہے۔ یہ یقیناً جمہوری ملک کا اپنا طریقہ، جمہوری ملک میں اس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ انتظامیہ پہ دباؤ بنایا جا سکے تاکہ وہ ایسے لوگوں پہ روک لگا سکے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ان احتجاجات سے نہ کسی پہ کوئی دباؤ بن پا رہا ہے، نہ کسی پر کوئی اثر ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شر کے خاتمے کے لیے نکلے، شر کے اضافے کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ایک بہت بڑی سچائی، بہت سارے ظالم ایسے بھی ہیں، ان کو لگتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں زبان درازی کر دو، نبی کی شان میں گستاخی کر دو، آپ راتوں رات مسلمان آپ کو اتنا مشہور کر دیں گے، آپ کی اتنی تشہیر کر دیں گے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام کر دیں گے۔ اور آپ یقین رکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، مختلف پارٹیوں سے جڑے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اسی حربے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے احتجاج کو اپنی سیاسی ترقی کی غذا بنا رہے ہیں، سیاسی ترقی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آنکھ بند کر کے صرف احتجاج میں نکل جانا یہ کہاں کی دانائی ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر مسلمانوں کے علماء اور دانشور طبقہ، ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ان اقدامات سے کیا واقعی ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اس مسئلے پہ ہم اور آپ کو غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دوں، میں نے کہا آپ کے سامنے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے بجائے مغربی سماج میں آزادی رائے یعنی اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کو ایک بات یہ بھی بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، آپ کے پاس، آپ کے سماج میں، آپ کے کلچر میں یا آپ کے قانون میں اظہار رائے کی آزادی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ خود ایک بات جانتے ہیں کہ آزادی کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی، آزادی کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی۔ ہر قید چمن سے آزادی یہ نیک انجام نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو آزادی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں بلا وجہ، آپ کو آزادی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلا وجہ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا والے یہ مانتے ہیں کہ آزادی آپ کو ہے وہاں تک جہاں تک آپ کی آزادی سے آپ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو پھر دنیا والوں کے سامنے ہمیں یہ آواز بڑی شدت سے اٹھانی چاہیے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی حد کے عزت پر دعویٰ ٹھونکنے کا قانون ہے، یعنی کوئی اگر میری بے عزتی کر دے، قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس پہ دعویٰ کر سکتا ہوں، تو پھر ہمیں یہ آواز متفقہ طور پہ اٹھانی چاہیے کہ جو قانون ہماری بے عزتی پر، ہماری عزت، حد کے عزت پر مقدمہ کرنے کے لیے قانون بنا سکتا ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری نظروں میں، سارے مسلمانوں کی نظر میں، اس ملک کی تقریباً 20% آبادی کی نظر میں نبی کی شان میں گستاخی ہماری اپنی عزت سے بڑا مسئلہ۔ ہماری عزتوں کے دفاع کے لیے قانون میں گنجائش ہو سکتی ہے، تو جو مسئلہ اس سے بڑا ہے اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے۔ قانون بنانے کے لیے ہم اور آپ کو ماحول بنانا چاہیے، محنت ہم اور آپ کو کرنی چاہیے کہ حد کے عزت کا معاملہ ہمارا ہو تو بڑا ہے، لیکن نبی کا ہو تو اتنا بڑا ہے کہ ہماری نظر میں اس کے لیے قانون بننا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانون بنے۔ مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ بھائیو،
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ہم جہاں اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے وہاں اللہ کے نبی کی دفاع کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھائیو، میں نے کہا کئی بار ہم اور آپ بدنام ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، زندگی جیتے ہوئے جہاں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی کہ میری غلطیوں کی وجہ سے کوئی میرے باپ کو گالی نہ دے، میری غلطیوں کی وجہ سے کوئی میری ماں کو برا بھلا نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے کس کی اولاد ہے، کوئی یہ نہ کہے کون سی ماں ہے جس نے ایسا بچہ جنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری غلطی ہے، مجھے برا بھلا کہو، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے میں ایسی غلطی کروں ہی کیوں کہ کوئی میرے ماں یا باپ تک پہنچے۔ اس سے زیادہ شعور ہمارا یہ بیدار رہنا چاہیے، ہم ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی نبی کی ذات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور آخری بات، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات جو آپ کے سامنے میں کہنا چاہوں گا بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے بھائیو، اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اسلامی اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے کا مکلف کیا، ہم اتنی کوشش کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود کچھ ظالم بچ جائیں، کچھ ظالم چھوٹ جائیں، بلکہ کچھ ظالم اسی بنیاد پر اپنا سیاسی کیریئر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اور بالخصوص نبی کے حق میں گستاخی کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھنا۔ ہم اگر کمزور پڑ گئے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کہ اے اللہ، ہم ایسے مظلوم ہیں کہ چاہ کر بھی ہم اپنے نبی کی شان میں ہونے والے گستاخ کو سزا دے نہیں سکتے، سزا دلوا نہیں سکتے، لیکن تیرا دربار کھٹکھٹانے سے ہم کمزور نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نمونہ بنا دے، نمونہ عبرت دنیا کے سامنے بنا دے، ایسے ظالموں کی اللہ تعالیٰ گرفت کرے، اور اللہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو سزا دے گا وہ دے گا۔ کئی بار اللہ چاہے آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دے سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ابو لہب اللہ کے نبی کا دشمن ہی نہیں، نبی کا گستاخ تھا، مرا تو ایسی موت مرا، ایسی بیماری لگ کے مرا کہ اس کو دفن کرنے کے لیے اس کے اپنے گھر کے لوگ نہیں آ رہے، بدبو اس قدر زیادہ اس کے جسم سے نکل رہی، اس کے بچے تک اس کے قریب نہیں آ رہے۔ تاریخی روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ابو لہب کے بچوں نے اس ڈر سے کہ سماج ہمیں برا بھلا کہے گا، کچھ لوگوں کو اجرت پہ لے کے اس کو گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ لکڑیاں لا کر اس کی لاش کو ڈھکیلتے ہوئے گڑھے میں ڈھکیلا گیا اور دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس کی قبر کو بند کیا گیا۔ ابو لہب کو اللہ نے نشانہ عبرت بنایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عتبہ، ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا، ایک سفر سے پہلے اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا رکو، میں محمد کے پاس جا کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ نعوذ باللہ تھوکنے کی اس نے جرأت کی، اللہ نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیا۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم بعث علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تعالیٰ تیرے خونخوار جانوروں میں سے کوئی جانور اس پہ مسلط کر دے۔ عتبہ پورا سفر ڈرتا رہا، محمد نے بد دعا کی ہے، مجھے لگے گی ضرور، میرا کچھ برا حشر ہونے والا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے پڑاؤ ڈالا رات میں، اسے ڈر تھا، لوگوں نے بتایا یہاں جنگلی درندے رہتے ہیں، اسے ڈر تھا۔ اپنے ساتھیوں کے درمیان کچھ ایسے سویا کہ چاروں طرف اس کے اپنے دوست ہیں، بیچوں بیچ وہ ہے تاکہ اگر خطرہ آئے تو اس کے ساتھی اس کو سہارا بن جائے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے ایک شیر آیا، لوگوں کے پاس آیا، سوئے ہوئے سارے لوگوں کو سونگتا ہوا آیا، جو پہلے مل گئے ان کو چھوڑ دیا، پھلانگتا ہوا اسی عتبہ کے پاس آیا اور آ کر اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ مورخین نے یہ بات نقل کی۔ کعب بن اشرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کے نبی کے حکم سے صحابہ نے اس آدمی کا صفایا کیا۔ یہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ اور اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں تاتاریوں کے مصاحبین میں سے ایک عیسائی ہو گیا۔ اب وہ تاتاریوں کے دربار میں
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा। एक कुत्ता वहां बंधा हुआ था, कोई किस्सा कहानी नहीं। इब्ने हजर ने कहा इसकी सनद सही है, वाक़या सही सनद के साथ है। अद्दुर्रुल कामिना में यह वाक़या इब्ने हजर ने नकल किया का कुत्ता बंधा हुआ था, इधर ही अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो कुत्ता गुर्रा रहा है। लोगों ने उससे कहा देखो बाज आ जाओ, लेकिन वो आदमी करता रहा, ये उछक कर गया और उसने पकड़ लिया कुत्ते ने। लोगों ने किसी तरह छोड़ा लिया और साथ में मौजूद लोगों ने नसीहत की, तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की इसलिए कुत्ता बेकाबू होकर तुम पर आया है। उसने कहा नहीं, असल में ये गुस्सा बड़ा इज्जत नफ्स वाला है। उसने देखा मैं इशारे कर रहा हूं तो समझा मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, इसलिए वो आया है। भाइयों, इब्ने हजर नकल करते हैं वो दोबारा अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने लगा। वो कुत्ता अपनी रस्सी तोड़वा कर आया और उसका नरखरा उसका गला पकड़ कर नीचे तोड़ा और उसको वहीं ख़त्म कर दिया। दुनिया वालों के सामने ये इबरत दुनिया वालों ने देखी। अल्लाह ताला अपने नबी का बदला लेगा, इस मसले को याद रखें। और भाइयों, आखिरी बात, मेरी अपनी गुफ्तगू की जो सबसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, देखो अल्लाह ने नबी को इतनी प्यारी सीरत, इतनी प्यारी शख्सियत, इतना प्यारा किरदार दिया है। अगर हम इसका सही तारुफ करवाने में कामयाब हो जाए, कोई इंसाफ पसंद अल्लाह के नबी की शख्सियत से नफरत कर ही नहीं सकता है। जो अल्लाह के नबी को पहचानेगा वो अल्लाह के नबी से नफरत कर ही नहीं सकता है। आपको मालूम है अब्दुल्ला इब्न सल्लाम यहूदी आलिम है, अल्लाह के नबी को आकर देखते हैं, किरदार इतना सच्चा था, किरदार इतना पाकीज़ा था, नबी की शख्सियत इस कदर बाअखलाक थी, आपके किरदार की रोशनी आपके चेहरे पे झलकती थी। अब्दुल्ला इब्न सल्लाम ने अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, पहला जुमला अब्दुल्ला इब्न सल्लाम ने कहा कि अल्लाह की कसम ये चेहरा कभी किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता। जो नबी का चेहरा देखकर नबी के किरदार का मतवाला हो जाए, जरा सोचो वो नबी के हकीकी किरदार को देख लेगा तो कैसा नबी का दीवाना होगा। अल्लाह के नबी की शख्सियत का तारुफ करवाओ। सुमामा बिन असाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये पहले काफिर थे, गिरफ्तार करके लाए गए, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया अल्लाह के नबी के अखलाक और किरदार और आपके हुस्न मुआमला को देखकर। सुमामा बिन असाल ने एक बात कही थी कि ऐ मोहम्मद, इस्लाम लाने से पहले आपके चेहरे से ज्यादा कोई चेहरा नापसंदीदा नहीं था, आपके दीन से ज्यादा कोई दीन नापसंदीदा नहीं था, आपके शहर से ज्यादा नापसंदीदा कोई शहर नहीं था। लेकिन अब इस्लाम आपके अखलाक से मुतासिर होकर कबूल करने के बाद कहते हैं अब ये सूरत हाल है कि आपका चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे अजीज है, आपका शहर सबसे ज्यादा पसंदीदा है और आपका लाया हुआ दीन मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। भाइयों, सच तो ये है कि दुनिया वालों ने झूठ बोलकर नबी को जितना बदनाम किया, हम सच बोलकर नबी का सही तारुफ उतना नहीं करवा सके। हमें मानना पड़ेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ, आपकी शख्सियत, आपकी सीरत, आपका पैगाम, आपका लाया हुआ दीन, इसकी तालीमात को पहुंचाने में हम और आपने बड़ी कोताही की है। और आज ये गुस्ताखियां हो रही, उनमें एक बहुत बड़ी वजह लोगों की अल्लाह के नबी से नावाकिफियत, लोगों की ला इल्मी, लोगों की जहालत, बल्कि झूठ जो अल्लाह के नबी की शान में कहा गया, ये सबसे बड़ी वजह है। हाज़िन गिरामी कद, वक्त मेरा ख़त्म हुआ, मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली ये जो गुस्ताखियाँ, इस सिलसिले में हमारा जो किरदार बनता है अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम और आपको जब तक दुनिया में रखे ईमान इस्लाम पर कायम रखे, जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।